چار مصرع میں آپ کو سنا دوں. نہ بادشاہ نہ کوئی امیر زندہ ہے. شکیل شمسی. نہ بادشاہ نہ کوئی امیر زندہ ہے, نہ بادشاہ نہ کوئی, وہ خود ہی لوگ, اب جس کو آنا ہوگا وہ آ جائے گا, اس لیے کہ اب سچا مجمع ہے میرے سامنے. نہ بادشاہ نہ کوئی امیر زندہ ہے, درے علی کا مگر ہر فقیر زندہ ہے. بھائی سنیے گا. نہ بادشاہ نہ کوئی امیر زندہ ہے, نہ بادشاہ نہ کوئی امیر زندہ ہے. جو مر گئے ان پہ فاتحہ پڑھیے, جو زندہ ہے ان پہ صلوات پڑھیے. نہ بادشاہ نہ کوئی امیر زندہ ہے, نہ بادشاہ نہ کوئی امیر زندہ ہے, درے علی کا مگر ہر فقیر زندہ ہے. اب یہ ایک شعر سنا رہا ہوں, ایک ٹوٹا پھوٹا یزید. دیکھیے میں اس کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. ایک شعر, ٹوٹا پھوٹا کنسٹر کی طرح کھڑبڑاتا ہوا یزید, یہاں سے مسلمان یہاں سے عیسائی, صورت مکرو, آنکھوں میں سرما, آنکھوں پہ ٹوپی, ہاتھ میں کٹورا, ایک چینل پہ بیٹھا ہوا نائک یا کھلنائک پتہ نہیں کیا بنا ہوا ہے. شعر سنیے گا. نہ بادشاہ نہ کوئی فقیر زندہ, نہ بادشاہ نہ کوئی امیر زندہ ہے, درے علی کا مگر ہر فقیر زندہ ہے. ارے یزیدیت کا جنازہ اٹھائے ہیں کچھ لوگ, یزیدیت کا جنازہ اٹھائے ہیں کچھ لوگ, وہ سانپ مر گیا لیکن لکیر زندہ ہے. یزیدیت کا جنازہ اٹھائے ہیں کچھ لوگ, یزیدیت کا جنازہ اٹھائے ہیں کچھ لوگ, وہ سانپ مر گیا لیکن لکیر زندہ ہے. اور عزیزو, ابھی کیا خوبصورت بات سنا رہے تھے. نصیری تیری باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں, حقیقت میں جھوٹی ہیں مگر سچی لگتی ہیں, ہے سچ میں رب کے جیسا ابو طالب کا بیٹا. نصیری کی بات تھی. حالانکہ حبیب شاعری صاحب کا شعر مجھے بڑا خوبصورت پسند آیا کہ یہ بات کوئی کاش نصیری سے بتا دے, وہ میں جو چھلک جائے وہ ساغر سے الگ ہے. بڑا نازک سا شعر ہے جناب حبیب شاعری صاحب کا. اور عزیزو, اب آئیے حضرت ابو طالب کے بیٹے کے حوالے سے منقبہ سنا رہے تھے. میں چار مصرع نیر سرسوی کا پڑھتا ہوں اور اگلے شاعر کو آواز دیتا ہوں کہ آیتوں کو دے رہی ہے مدح حیدر روشنی. نہیں, مصرع کی نزاکت پہ نہیں غور کیا. ہر انسان قرآن کی آیت سے پڑھتا ہے, قرآن کی آیت در حیدر سے روشنی لے رہی ہے. آیتوں کو دے رہی ہے مدح حیدر روشنی, لفظ کاغذ پر اتر آئے پہن کر روشنی. آیت و شورا داد دے بھائی, آیتوں کو دے رہی ہے مدح حیدر روشنی. شورا سے داد چاہوں گا, سامعین تو کھڑا مجمع ہے یہ اس وقت کہ آیتوں کو دے رہی ہے مدح حیدر روشنی, لفظ کاغذ پر اتر آئے پہن کر روشنی. آج ابو طالب کا گھر اللہ نے روشن کیا, آج ابو طالب نے کی اللہ کے گھر روشنی. آج ابو طالب کا گھر اللہ نے روشن کیا, آج ابو طالب کا گھر اللہ نے روشن کیا, آج ابو طالب نے کی اللہ کے گھر روشنی. حضرات, نایاب بھائی موجود ہیں. 3-4 روز پہلے مشہد مقدس میں 8ویں امام کی چوکھٹ پہ تمام ایرانی مجمع تھا اور ہندوستان اور پاکستان کے تمام علماء اور عمامے بیٹھے تھے. اس وقت میں نے لکھنؤ کو یاد کیا اور میں نے کہا کہ مشہد میں فارسی میں اور عربی کی جہاں زبان ہے, عربی جیسی زبان ہے, وہاں میں لکھنؤ کی اردو بول رہا ہوں. اس لیے یہ بات کہہ کے میں نے کہی, یہ گواہ ہیں آپ, میں نے یہ بات کہی کہ آج ایران اور نجف کا جتنا بھی ادب ہے وہ لکھنؤ کا مرہون منت ہے. بڑا جملہ میں نے کہا, یہی چیلنج کیا کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ لکھنؤ کی دین ہے, چاہے وہ نجف میں پڑھایا جا رہا ہو, چاہے وہ قم میں پڑھایا جا رہا ہو, چاہے مشہد میں پڑھایا جا رہا ہو. اور بڑے چیلنج کے ساتھ میں نے جمع ثابت کیسے کیا سنیے گا آپ. عقائد پہ سب سے زیادہ کام لکھنؤ میں ہوا اور میرے سامنے اس وقت علامہ غدیر کی, علامہ امینی کی کتاب الغدیر کی 13 جلدوں کا اردو ترجمہ موجود ہے. اللہ کروٹ کروٹ جد نصیب کرے. مولانا سید علی اختر گوپال پوری, شعور گوپال پوری کو انہوں نے اردو ترجمہ کیا. اس کا پیش لفظ لکھنے کے لیے میرے پاس آیا یہ مسودہ, تو مجھے یاد آیا کہ آیت اللہ خوئی نے ایک جملہ کہا کہ اگر لکھنؤ میں لکھی جانے والی کتاب ابقات الانوار نہ ہوتی تو الغدیر جیسی کتاب کا وجود دنیا میں نہ ہوتا. پھر سنیے, روح اللہ خمینی نے ایک کتاب لکھی تھی عقائد پہ جو اب نہیں شائع کی جا رہی ہے, لیکن اس کے مقدمے میں انہوں نے عجیب و غریب جملہ لکھا کہ جب میں لکھنؤ میں لکھی جانے والی علامہ حامد حسین کی کتاب ابقات الانوار پڑھتا ہوں
خمینی صاحب نے لکھا، جب میں وہ کتاب پڑھتا ہوں تو اس کے ماخذ، اس کے حوالے، اس کے استدراک، اس کا استنباط، اس کے منطقیانہ دلائل، اس کے فلسفیانہ مباحث، اس کی زبان کا تسلسل، اس کی زبان کی روانی کو دیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد مجھ پہ غش کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ ابقات الانوار یہاں لکھی گئی، اور ابقات الانوار کے جو مترادفات ہیں، جو مرادفات ہیں، وہ عربی زبان کا شاہکار ہیں، اردو زبان کا نہیں، عربی زبان کا شاہکار ہے۔ جس گھرانے نے عربی زبان کو اتنا بڑا ادب دیا ہو کہ آج اس کے بعد جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں وہ اس کے حوالوں کے بغیر مکمل نہیں ہیں، یا وائزین لائبریری میں بیٹھ کے علامہ امین نے الغدیر جیسی کتاب جس پہ ہمارے سارے عقائد کا پورا محل تعمیر ہے اس وقت، وہ کتاب ایران میں بیٹھ کے نہیں لکھی ہے، لکھنؤ میں بیٹھ کے لکھی ہے، کتب خانہ ناصریہ میں بیٹھ کے لکھی ہے، مدرسۃ الوائزین لائبریری میں بیٹھ کے لکھی ہے، اور اس کتاب کو لکھنے والے خاندان کا چشم و چراغ اس وقت ہمارے بیچ موجود ہے۔ جس خاندان نے عربی زبان کو اتنی غذا عطا کی ہو، اردو زبان کو اگر وہ کچھ عطا کرے تو کیا کم ہوگا۔ آئیے عزیزو، میں 4 مصرے آغا سروش کے پڑھ کے اردو زبان کے حوالے سے ان کو آواز دیتا ہوں کہ در کھٹکھٹا رہا ہے علی کے مکان کا، در کھٹکھٹا رہا ہے علی کے مکان کا، شاید کوئی فقیر ہے یہ آسمان کا۔ ہاں، لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں یہ مصرے، در کھٹکھٹا رہا ہے علی کے مکان کا۔ حیدرآباد کے شاعر کا مصرع ہے، لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، در کھٹکھٹا رہا ہے علی کے مکان کا، شاید کوئی فقیر ہے یہ آسمان کا، اور کرنے چلی ہے عرش نشینوں کی گفتگو، کرنے چلی ہے عرش نشینوں کی گفتگو، یہ حوصلہ تو دیکھیے اردو زبان کا، کرنے چلی ہے عرش نشینوں کی گفتگو، یہ حوصلہ تو دیکھیے اردو زبان کا۔ تشریف لا رہے ہیں جناب محترم انصر ابقاتی صاحب، خاندان ابقات کی تمام تر ادبی اور تہذیبی اور عقیدے کی وراثتوں کا امین اور پاسدار جناب انصر ابقاتی صاحب۔ کہ احسان ہے کائنات پر کتنا رسول کا، احسان ہے کائنات پر کتنا رسول کا، اسلام کیا ہے خون پسینہ رسول کا، احسان ہے کائنات پر کتنا رسول کا، احسان ہے کائنات پر کتنا رسول کا، اسلام کیا ہے خون پسینہ رسول کا۔ اور اللہ کی طرف سے پڑھا جبرائیل نے، اللہ کی طرف سے پڑھا جبرائیل نے، قرآن کی زبان میں قصیدہ رسول کا، اللہ کی طرف سے پڑھا جبرائیل نے، قرآن کی زبان میں قصیدہ رسول کا۔ اور یہ شعر ملاحظہ کریں کہ جن آیتوں کے بوجھ سے لرزاں تھے کوہسار، جن آیتوں کے بوجھ سے لرزاں تھے کوہسار، ان آیتوں کو روکے ہے سینہ رسول کا، جن آیتوں کے بوجھ سے لرزاں تھے کائنات، جن آیتوں کے بوجھ سے لرزاں تھے کوہسار، ان آیتوں کو روکے ہے سینہ رسول کا۔ اور تطہیر کی ردا پر چمکتا ہوا ملا، تطہیر کی ردا پر چمکتا ہوا ملا، آیات کے حجاب میں سایہ رسول کا، تطہیر کی ردا پر چمکتا ہوا ملا، آیات کے حجاب میں سایہ رسول کا۔ اور سب کو بلا رہے ہیں میان غدیر خم، کہ سب کو بلا رہے ہیں میان غدیر خم، کیا جانے آج کیا ہے ارادہ رسول کا، سب کو بلا رہے ہیں میان غدیر خم، سب کو بلا رہے ہیں میان غدیر خم، کیا جانے آج کیا ہے ارادہ رسول کا۔ اور شاید ہے شرح نور علن نور کی گھڑی، شاید ہے شرح نور علن نور کی گھڑی، قد اور ہونے والا ہے اونچا رسول کا، قد اور ہونے والا ہے اونچا رسول کا۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ کریں حضرات کہ سجدے میں سر ہے دل ہے سوئے شاہ کربلا، سجدے میں سر ہے دل ہے سوئے شاہ کربلا، یہ ہے نماز یہ ہے طریقہ رسول کا، سجدے میں سر ہے دل ہے سوئے شاہ کربلا۔
یہ ہے نماز، یہ ہے طریقہ رسول کا، اور صدیوں سے خیمہ زن ہے بنام غم حسین، صدیوں سے خیمہ زن ہے بنام غم حسین، آنکھوں کی بستیوں میں قبیلہ رسول کا، صدیوں سے خیمہ زن ہے بنام غم حسین، آنکھوں کی بستیوں میں قبیلہ رسول کا، اور جن کو پتہ ہے آج بھی ہوتے ہیں فیض یاب، جن کو پتہ ہے آج بھی ہوتے ہیں فیض یاب، ہے دفن کربلا میں خزانہ رسول کا، جن کو پتہ ہے آج بھی ہوتے ہیں فیض یاب، ہے دفن کربلا میں خزانہ رسول کا، اور لوٹا کسی نے مال تو چھینا کسی نے باغ، لوٹا کسی نے مال تو چھینا کسی نے باغ، زہرا کے پاس صرف مصلی رسول کا، لوٹا کسی نے مال تو چھینا کسی نے باغ، زہرا کے پاس صرف مصلی رسول کا۔ حضرات اس بارگاہ کے لیے ملاحظہ کریں گے مولا عباس کی شان میں عرض کیا نہیں دیکھیں گے کہ دیکھیے ہے کتنا اعلیٰ مرتبہ عباس کا، دیکھیے ہے کتنا اعلیٰ مرتبہ عباس کا، راستہ تکتی ہے حیدر کی دعا عباس کا، دیکھیے ہے کتنا اعلیٰ مرتبہ عباس کا، راستہ تکتی ہے حیدر کی دعا عباس کا، اور آسمانوں سے ملک آتے ہیں شرکت کے لیے، آسمانوں سے ملک آتے ہیں شرکت کے لیے، جب بھی ہوتا ہے زمین پر تذکرہ عباس کا، جب بھی ہوتا ہے زمین پر تذکرہ عباس کا۔ نہیں بھائی دیکھیں گے شاید کسی قابل ہو کہ بارہا دیکھا گیا تاریخ کے آئین میں، بارہا دیکھا گیا تاریخ کے آئین میں، فیصلہ اللہ کا ہے فیصلہ عباس کا، بارہا دیکھا گیا تاریخ کے آئین میں، بارہا دیکھا گیا تاریخ کے آئین میں، بارہا دیکھا گیا تاریخ کے آئین میں، فیصلہ اللہ کا ہے فیصلہ عباس کا، اور مقصد شبیر کو محفوظ رکھنے کے لیے، مقصد شبیر کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک قدم زینب کا تھا اور دوسرا عباس کا، مقصد شبیر کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک قدم زینب کا تھا اور دوسرا عباس کا، مقصد شبیر کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک قدم زینب کا تھا اور دوسرا عباس کا، اور بالیقین دونوں جہاں میں تجھ سے بہتر کون ہے، بالیقین دونوں جہاں میں تجھ سے بہتر کون ہے، تجھ پر روضہ ہے زمین کربلا عباس کا، بالیقین دونوں جہاں میں تجھ سے بہتر کون ہے، بالیقین دونوں جہاں میں تجھ سے بہتر کون ہے، تجھ پر روضہ ہے زمین کربلا عباس کا۔ اور شعر پر خاص توجہ کہ گرمی محشر خدا حافظ یہیں تک ساتھ تھا، گرمی محشر خدا حافظ یہیں تک ساتھ تھا، وہ چلی ٹھنڈی ہوا پرچم کھلا عباس، گرمی محشر خدا حافظ یہیں تک ساتھ تھا، گرمی محشر خدا حافظ یہیں تک ساتھ تھا، گرمی محشر خدا حافظ یہیں تک ساتھ تھا، وہ چلی ٹھنڈی ہوا پرچم کھلا عباس کا، گرمی محشر خدا حافظ یہیں تک ساتھ تھا، وہ چلی ٹھنڈی ہوا پرچم کھلا عباس کا، وہ چلی ٹھنڈی ہوا پرچم کھلا عباس کا، اور جب ہوئی حد سے سوا طوفان کی لفاظیاں، کہ جب ہوئی حد سے سوا طوفان کی لفاظیاں، بادباں پر نام میں نے لکھ دیا عباس کا، جب ہوئی حد سے سوا طوفان کی لفاظیاں،
بادباں پر نام میں نے لکھ دیا عباس کا. اور یہ آخری دو شعر کے ہمتوں کو توڑ دیتا تھا سپاہ شام کی، ہمتوں کو توڑ دیتا تھا سپاہ شام کی، وہ تلایا خیمہ شہ گھومنا عباس کا. ہمتوں کو توڑ دیتا تھا سپاہ شام کی، وہ تلایا خیمہ شہ گھومنا عباس کا. اور پرسکون نیندوں کا ضامن تھا حرم کے واسطے، پرسکون نیندوں کا ضامن تھا حرم کے واسطے، کربلا کے دشت میں وہ جاگنا عباس کا.